بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 8 لاہور قالین جو کہ ڈرامہ ہے اسے پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 63 پہ ہیں، تو ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزہ کروائیں لگوائیں۔ بڑے بڑے دفتروں میں آپ نے میری شہرت کے لیے میری تخلیقات رسائل و جرائد میں چھپوائیں، یعنی کہ آپ نے جو میری شہرت کے لیے، مشہور کرنے کے لیے میری جو تخلیقات کی تھی، جو میری بنائی ہوئی تصویریں تھیں، تخلیقات یا تخلیق کی جمع ہے، تخلیق کرنا میں نے بنانا، رسائل و جرائد اخباروں میں چھپوائیں تاکہ میں مشہور و معروف ہو سکوں۔ سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے، یعنی کہ مدد کرنے والے تھے، ایک ہمدرد انسان تھے، ایک فرشتہ تھے، ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی جاتی ہے، یعنی کہ ایسی شخصیت ہے جس کی تعریفیں کتابوں میں ہوتی ہیں۔ تجمل، میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ تجمل کہتا ہے مجھے یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے تمہارا۔ اختر، مگر تھوڑے عرصے بعد ہی ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا۔ اس نے کہا ایک خیال میرے اندر، بھیانک ایک خوفناک قسم کا خیال میرے اندر اپنا منحوس سایہ، یعنی کہ ایک خیال نے میرے ذہن میں جگہ بنا لی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری اپنی خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ کہتا میں نے سوچا کہ وہ جو آپ ہمدرد و ہمکنار ہیں میرے ساتھ، وہ ایک جسٹ میری خوش فہمی ہے، حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ تجمل، کیا مطلب؟ اختر، مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی، یعنی کہ آپ کا مجھے سنبھالنا، تو محض یعنی کہ صرف ایک اشتہار ہے۔ آپ کی مصور نواز شخصیت، یعنی کہ تصویر بنانے والے کو نوازنے والی شخصیت اسے کہتے ہیں، مصور نواز شخصیت کا، اس سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے، یعنی کہ اس ہمدردی کے پیچھے ایک مطلب چھپا ہوا ہے۔ تجمل، کیا کہہ رہے ہو تم؟ اختر، آپ مجھے نواز رہے تھے مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا۔ اس نے کہا آپ مجھے نواز تو رہے تھے لیکن ایک مخصوص اور خاص مقصد کی خاطر، کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، معاشرے کو یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اب یہ وہ کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے، یعنی کہ اس ٹائم جو کچھ بھی اس کی تخلیق ہے وہ میری ہمدردی کی بدولت ہی ہے، میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے۔ وہ کہتا کہ میں نے اس کی جو اندر کی صلاحیتیں ہیں جو مر جاتی وقت کے ساتھ ساتھ، اسے میں نے زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مرعوب ہو جائیں، یعنی کہ دیکھنے والے ان نقلی تصویروں کو دیکھنے والے ڈمیوں کو متاثر ہو جائیں اور سمجھے کہ یہ آدمی بہت نیک سیرت اور اچھا انسان ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنی امارت، یعنی کہ شان و شوکت اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے اور اپنی شخصیت کی نمائش کرنے کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے، یعنی کہ میری ذات اور میرے فن کو ہی استعمال کر رہے تھے۔ تجمل، غصے سے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ تجمل، اور آپ کہہ سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ وہ کہتا کہ آپ کہہ سکتے ہیں، بلند آواز نکالنے سے حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ آپ کے یہاں میری حقیقت تھی، حیثیت تھی، یہی حیثیت تھی، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا کہ میری یہاں پہ کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے معلوم ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی، یعنی کہ میری قابلیت پر برف کی تہ جم گئی، میری قابلیت پر زنگ لگ گیا، میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا، اب میرے سینے میں ایک جذبہ باقی نہیں رہا کچھ بنانے کا، تخلیق کرنے کا۔ یہ احساس میرے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ جو احساس ہے میرے اندر شیشہ روح کی طرح ثابت ہو رہا ہے، یعنی کہ میرے اندر
میری روح پر ثابت ہو رہا ہے کہ اپنے جگر کا خون دے دے کر میں نے فن کی خدمت کی، یعنی کہ اپنے جگر کا خون دے دے کے جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایک فنکار یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصل جوہر کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ ان دنوں ایک پیشہ ور یعنی کہ ہم پیشہ مصور دوست مل گیا جو بدستور غریب کی چکی میں پیس رہا تھا، جو کہ اپنا غربت کی چکی میں پرس رہا تھا، مجھے بہت مفلس تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی کہ وہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دے، یعنی کہ میں نے اسے التجا کی کہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی اجازت دے دے۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے ہو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا لیسن ہمارا یہی ختم ہوتا ہے، نیکسٹ لیسن میں ہم اگلے پیج سے پڑھیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔